ناظرین ہم آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، ایک ولی کامل حضرت عبد الرحمن شوروی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی ہوئی ہیں۔ یہ امی درویش تھے، کسی مدرسے میں کسی استاد کے پاس نہیں گئے، لیکن انہوں نے 30 پاروں میں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک لکھا، جس کا نام ہے صلوات الرسول، مجموعہ صلوات الرسول۔ اس میں سے ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب جو ہیں، یہ ہمیں ایک پارے سے کچھ درود پاک جو ہے ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے میں آپ سے ہی شروع کروں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب قبلہ بہت بہت شکریہ۔ یہ جو رمضان المبارک کے مقدس برکتوں والے مہینے میں شام مدینہ کے پروگرام میں یہ درود شریف کا تذکرہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو، اس کی برکات کو بڑھانے کا ایک وسیلہ اور سرچشمہ ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت خواجہ محمد عبد الرحمن شوروی، جیسا آپ نے ارشاد بھی فرمایا، ہری پور کے ساتھ ایک گاؤں ہے چھوٹ شریف، وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ سلسلہ قادریہ کے جلیل القدر صوفی ولی تھے۔ 1924 میں آپ کا وصال ہوا۔ کسی روایتی مدرسے سے، نظام تعلیم سے آپ نہیں گزرے تھے، امی تھے، اور آپ نے کئی تصانیف چھوڑی، جن میں سے ایک تصنیف مجموعہ صلوات الرسول بھی ہے۔ یہ کتاب درود شریف کے لحاظ سے بہت ہی عدیم النظیر اور ایک بے مثل کتاب ہے۔ بسم اللہ۔ ہر تاریخ کے ہر دور میں درود پاک کے والے سے لکھا گیا، جیسے دلال الخیرات ہے جو صوفیاء کے، کبیر احمد رضول و ثقلین کے، اور بہت سارے درود ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ایک عجیب و غریب ترتیب آپ نے ملحوظ رکھی ہے۔ 30 پاروں میں سے ہر پارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پاک کے کسی نہ کسی جہت کو کور کرتا ہے۔ سبحان۔ جیسے پہلے پارے کا نام فی نور ہی و ظہور ہی، یہ پورا پارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں ہے۔ ایک پورا پارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں ہے۔ ایک پورا پارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے بارے میں، یعنی سر انور سے لے کے پائے پاک تک آج جسم کے حصے، ہر حصے پہ جیسا درود پڑا گیا۔ آپ کے حسب و نسب کے بارے میں ایک پورا پارہ ہے، معجزات کے بارے میں، معراج کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی، شخصیت کی جتنی بھی جہتیں ہو سکتی ہیں، ان کو اس درود پاک کے اندر، اس مجموعے کے اندر حضرت خواجہ عبد الرحمن شوروی علیہ الرحمہ نے کور کیا ہے۔ اچھا، جب ہر پارے کو آپ دیکھتے ہیں، اس کی ترتیب یہ ہے کہ تسمیہ، فاتحہ، اور آخر میں سورہ اخلاص۔ اچھا، جب تسمیہ بھی ہے تو ہر پارے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ان ڈائمینشن کا ذکر ہے جو اس پارے کے مضامین کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں۔ فاتحہ کے بعد درود آتے ہیں اور آخر میں سورہ اخلاص ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ فاتحہ اور اخلاص کے درمیان آمین ہوتی ہے۔ وہ اشارہ ہے کہ اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ درجہ قبولیت پہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک سے اس کو قبولیت کا مجدہ حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے غازی صاحب قبلہ، حضرت خواجہ عبد الرحمن شوروی کی شخصیت کا ایک خاصہ یہ ہے، آپ نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، جو بھی مقامات ہیں ان کو دعا کی صورت میں بیان کیا ہے۔ یعنی جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی اپروچ بھی بناتی ہے دو جہتوں سے، اللہ سے تعلق بندگی کیسا ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق غلامی اور امتی ہونے کی نسبت کیسی ہونی چاہیے، عشق رسول کی انتہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لمحے کے اندر، حیات پاک کے ہر لمحے کے اندر آپ فنائیت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، جن درودوں کو بیان کیا ہے، درود نہیں ہے، اس درود کے ساتھ پھر آپ کی زندگی کا ایک ضابطہ بھی ہے، سیرت بھی، یعنی وہ میں نے پڑھا ہے کہ درود پاک آپ پڑھتے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تمام جو گوشے اور جہتیں ہیں چلے جاتے ہیں۔ اچھا غازی صاحب، اس کے ساتھ صوفیاء کی جو فکر ہے اس کو حضرت خواجہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ نیریٹو نہیں ہے، آپ اس کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے حال میں یہ اتر رہا ہے، یعنی ہر درود آپ کے حال میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ میں آپ کی اجازت سے درود ایک دو پڑھتا ہوں، یہ شہادت لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو پہلا پارہ ہے فی نور ہی و ظہور ہی، اس میں سے ایک درود پاک ہے، یہ پارہ صفحہ نمبر 117 پہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد الذی قصد له المخالفون آنی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی مخالفت کا ارادہ آپ کے مخالفین نے کیا، یعنی انہوں نے یہ چاہا کہ وہ آپ کے نور پاک کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ آپ کے نور کو مکمل کرنے والا ہے، چاہے یہ کافروں کو بلا ہی لگے۔ یعنی ایک آیہ مبارکہ قرآن مجید کی، اس کے ساتھ اس درود کو ریلیٹ کیا اور بتایا کہ جس نور کو کافر بجھانا چاہتے تھے وہ نور ہے کیا، وہ ذات رسالت مآب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ گویا یہ وہ نور ہے جس کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، ساری برکات، سارے فیوزات اسی نور کے ذریعے سے آپ کو ملیں گے۔ اچھا، اب آگے فرماتے ہیں اللہم نورنا بنور وحدتک و کثرتک و نورک فوق کل نور و نار۔ اے اللہ، یاسمو کا من الناس والا مضمون یہاں پہ
بیان کر اے دیں. اللہ ایسے ہی؟ ہمیں اپنے نور وحدت اور نور کثرت سے منور کر دیں. تیرا نور ہر چیز پہ غالب ہے. اب جو ضابطہ شروع ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اب دعا اس کے ساتھ منسلک دعا فرماتے ہیں کہ اللہم اعد نفسی لحلول الافیاض و انوار الحقائق التی ہی علوم بنسبت و خوارق بالمقدرہ. اے اللہ میرے نفس میں وہ استعداد پیدا فرما واہ. کہ میں تیرے فیوزات کو جذب کر سکوں, سبحان تیرے اللہ. حقائق کے انوار کو جذب کر سکوں. سبحان اللہ. اور یہ جو تیرے انوار اور تیرے فیوزات ہیں یہ ہیں کیا؟ یہ نسبت کے لحاظ سے تو علم ہیں لیکن قدرت کے لحاظ سے خوارق ہیں. واہ واہ. گویا حضرت خواجہ نے بتایا, حضرت عبدالرحمن چھولی علیہ الرحمہ نے, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انوار ہیں ان کا شعور آپ کو اولاً علم کے طور پہ ہوتا ہے. یہ علم نہیں رہتا. جب آپ نسبت رسالت مستحکم کرتے ہیں یہ آپ کی ذات میں سرایت کر کے آپ کو خوارق اور صاحب قدرت اور صاحب خوارق بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. ضابطہ ذات کی انقلاب کا یہ صاحب ہے, نور بنا دیتے صاحب نور بنا دیتے ہیں. اور جو دیکھیں کائنات کا اصول بھائی صاحب قبلہ یہ ہے, ہر لطیف کثیف پر متصرف ہے. ٹھیک. جب بندہ مومن انوار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذات کو منور کر کے اپنے باطن میں وہ استعداد پیدا کر لیتا ہے تو وہ اس لطافت پہ جا پہنچتا ہے. وہ اس کائنات کے ہر کہہ و مہ پر اس کی ہر جو ظاہراً کثافت ہے اس پہ غالب اور متصرف ہو جاتا ہے. وہ جو علامہ نے کہا ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار افری, کار کشا و کار ساز. واہ اس تک پہنچنے کا ضابطہ کیا ہے؟ انوار رسالت ماب سے تعلق اور نسبت اور ان کو اپنے من میں جذب کرنے کی استعداد اور صلاحیت. ٹھیک. ناظرین اکرام